بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نومبر کی 9 تاریخ ہے اور زعفران لگانے کا بہترین ٹائم ہے، اور ابھی آج کل لوگوں میں سمارٹ ایگریکلچر کا آئیڈیا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کون سی ایسی فصل ہے، کون سی ایسی کراپ ہے جس کو ہم چھوٹے سے ایریا میں لگائیں اور زیادہ آمدن جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو ان میں ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ زعفران ہے، کیونکہ زعفران کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ اس کو ایک اسمارٹ ایگریکلچر کے طور پہ کریں تو یہ جگہ بھی کم گھیرتی ہے اور اتنی سپیس بھی نہیں مانگتی۔ اگر آپ کے پاس لان ہے، گارڈن ہے، آپ کے پاس زمین ہے، نہیں تو آپ گھر کی چھت پہ بھی اس کو اگا سکتے ہیں اور ایک بہترین منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم زعفران کے بیج کے بارے میں آگاہی حاصل کریں کہ اگر تو آپ مارکیٹ سے زعفران لے رہے ہیں تو کیا یہ واقعی یہ بلب یا بیج ایسے ہیں کہ جن سے پودے اگ سکیں، اور کیا واقعی آپ جو ہیں وہ اصل زعفران لے رہے ہیں، کہیں آپ فیک زعفران تو نہیں لے رہے ہیں اور آپ اتنی محنت بھی کریں اور حاصل کچھ نہ ہو۔ زعفران کے بارے میں بتا دوں کہ اصل زعفران کی جو بیج ہیں وہ اس طرح کے بلب ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے لہسن کے دیکھے ہوں گے۔ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بیج کے طور پر جس طرح کے عام بیج ہوتے ہیں، جس طرح سن فلاور بیج آپ نے دیکھے ہیں، اس طرح کی بیج وہ بیچتے ہیں زعفران کے نام پہ۔ وہ بیج جو ہیں وہ اصل میں زعفران نہیں ہے، اس کو فیک زعفران کہتے ہیں۔ زعفران اور فیک زعفران میں فرق یہ ہے کہ ہمیشہ زعفران کے جو بلبز ہوتے ہیں ان کے، جس طرح کہ آپ لہسن کے بلب آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے بلبز ہیں، یا آپ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، زعفران کے بیج نہیں ہوتے، ان ہی بلبز کو بیج کہتے ہیں۔ اور جو بیج والے زعفران ہوتے ہیں اس کو ہم فیک زعفران کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر یہ ایران وغیرہ یہاں پہ اگاتے ہیں، اور اس کا پھول جو ہے وہ بالکل اسی کی زعفران کی پھول کی طرح ہوتا ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ انہی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو زعفران کا پھول ہوتا ہے اس کے 3 اینترز نکلے ہوتے ہیں بالکل اورنج کلر کے، وہی زعفران ہوتے ہیں، جبکہ فیک زعفران میں وہ 3 کے بجائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک پھول سے آپ کافی سارے وہ اینتر جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں وہ لوگ پھر وہ اینترز کو ایکچول زعفران کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، جس سے وزن جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ صرف اس سے شیپ کی ہوتی ہیں، اس میں زعفران کی کوئی کوالٹی، کوئی خوبی نہیں ہوتی، تو لہٰذا خریدتے وقت، بلب خریدتے وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ جو ہے ایکچول زعفران جو ہے وہ خریدیں، اور کوئی فیک زعفران یا بیج کے نام پہ کوئی چیز آپ کو نہ بیچیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جس کا جو کلر ہوتا ہے، اگر آپ لے رہے ہیں مارکیٹ سے بلب بھی لے رہے ہیں تو اس میں بھی 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو زعفران کا جو کلر ہے وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں ایک وائٹ کلر کا یا بالکل ہلکے بھورے رنگ کا جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے، لائٹ جس کو ہم کریم کلر کہتے ہیں، اس طرح کا کلر ان کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں جو بلب ہے وہ صحت مند ہونے چاہیے، اگر تو اس طرح کے چھوٹے بلب ہیں، یہ دیکھیں بالکل باریک چھوٹے بلب، ان سے پودے جو ہے وہ نہیں اگ پائیں گے صحیح سے۔ اگر نرم ہو بلب اور اس میں سلوٹیں ہوں بہت زیادہ، تو وہ بھی پھر اس سے جو پودے ہیں وہ اس طرح صحت مند نہیں اگیں گے، جس طرح کہ آپ اس بلب کو دیکھ رہے ہیں اور اس بلب کو دیکھ رہے ہیں، دونوں میں فرق دیکھ لیں، یا اگر آپ اس بلب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہے بہت چھوٹا ہے۔ اس سے چھوٹے بلب سے کیا ہوگا، اس سے پودا تو نکلے گا لیکن یہ پھول نہیں دے گا، یہ صرف ویجیٹیٹیو گروتھ کرے گا، اس سے پھول نہیں بنے گا۔ چھوٹے جو بلب ہوتے ہیں ان کے پودوں سے پھول نہیں بنتے ہیں، یہ صرف پودا بنے گا اور پھول تک یہ نہیں پہنچے گا جب تک سیزن جو ہے وہ آف ہو جائے گا۔ یہ پھر اگلی سیزن میں جو ہے پھر آپ کو یہ جو ہے زعفران دے گا، یا آپ کو پھول آپ اس سے لے سکتے ہیں، اور ان کی افزائش جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو وزن ہے اور سائز ہے، نارملی جو بہترین زعفران کے بلب ہوتے ہیں جس سے آپ بہترین پودے حاصل کر سکتے ہیں،
اس کے ایک بلب کا وزن جو ہے وہ تقریباً 15 سے 30 گرام ہونا چاہیے۔ اس کے بیچ میں جو بلب آ رہے ہیں اس کو آپ معیاری اور صحت مند بلب کہہ سکتے ہیں، اور ان میں نشو و نما کے واضح آثار ہونے چاہیے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی یہ اسپراؤٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر آپ یہ دیکھ لیں، یہ بھی آلریڈی اسپراؤٹنگ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر آپ نوڈ دیکھ لیں، یہاں سے یہ دیکھیں، یہ نوڈ نکل رہے ہیں، یہ بھی یہ، تو یہ جو ہے باقاعدہ ان کی جرمینیشن شروع ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے بلب آپ سلیکٹ کریں تو ان میں جو ہے بہترین پودے بنیں گے اور بہترین فلاور جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ خوشبو جو ہے، اگرچہ ان بلبس کی میں زعفران کی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو اسمیل کریں تو اس سے، چونکہ یہ مٹی سے کلیکٹ کیے ہوتے ہیں، تو ان میں جو مٹی کی خوشبو ہے وہ تازہ مٹی کی خوشبو جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر تو آپ اس کو اسمیل کریں اور اس میں عجیب سی ناگوار سی بو محسوس ہے تو آپ نہ لیں، کیونکہ یہ جو ہے پھر خراب ہونے کا اندیشہ ان کا ہو سکتا ہے اور اس سے پودے جو ہے وہ نہیں نکلیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ سب سے ایک اہم بات جو ہے، اگر تو آپ کے بلبس پہ بہت زیادہ خارش کے یا نقصان کے جو ہے نشانات ہیں، جس میں فنگس ہے یا اور اس طرح کے ڈیزیز ہیں، تو وہ اس کو آپ لازماً دیکھا کریں کہ جیسے کہ میں اگر آپ کو بتا دوں، جس طرح کہ آپ کو یہ بلب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ دیکھیں، یہ فنگس کی بھی نشان ہے اور یہ صحت میں بھی کمزور ہے، وزن میں بھی کم ہے، تو اس سے جو ہے پودے پھر نہیں نکلیں گے۔ یا اگر آپ یہ بلب دیکھ لیں، یہ اس طرح کے اگر بلب ہوں بیمار، یا اس پہ نشان ہو یا اس پہ فنگس کا اٹیک ہو، تو اس طرح کے بلب جو ہیں ان سے پھر پودے نہیں نکلتے، اور یا ان پہ کیڑے کاٹنے کے نشان ہو تو وہ پھر آپ کو ایک نقصان دہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو صحت مند اور جو بالکل صاف ستھرے بلبز ہیں ان کو سلیکٹ کریں۔ اچھا، اگر کسی اس پہ آپ کو فنگس کا اٹیک یا اس طرح کا نشان نظر آ جائے، کوشش کریں کہ وہ بلب جو ہیں وہ بھی سلیکٹ نہ کریں۔ ہمیشہ جو آپ بلب خریدیں تو کوشش کریں کہ ایسے ذرائع سے خریدیں جو اتھینٹک ہو، معتبر ہو، اور مطلب مستند دکاندار ہو یا فارم ہو تو وہاں سے وہ خریدیں، اور خاص طور پر ایسے فارم یا دکاندار جہاں کاشتکار کی تصدیق شدہ قسم کے بلب جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہوں۔ تو یہ 5-6 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر آپ اچھے بلب اور اصلی زعفران کے بلب کی پہچان آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے اپنے کھیت میں، اپنی گارڈن میں یا اپنے گھر کی چھت پہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔